الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صدق الله العظيم پڑھے مٹ جائیں گی سب ادا تیرے مٹ جائیں گی سب ادا تیرے مٹ گئی سب ادا تیرے نہ مٹا ہے نہ کبھی بھی مٹے گا چرچا تیرا نہ جاوز رکھنا اور اونچے بولو آؤ چلتے ہیں بولی کلندر کے پاس وہ کیا کہتے ہیں پڑھئے وہ کریم پڑھے وہ کریم کرم کرتے کرتے جدر سے گزر گئی وہ کرم کرتے کرتے جدر سے گزر گئی جدر سے خالی دامن والوں کے دامن بھرتے گئی خالی دامن والوں پڑھے خالی مجھے پڑھو خالی دامن والوں کے دامن بھرتے گی ہم بڑے گنہگار ہیں کہتے ہیں نا مایوس ہیں پڑھئے مایوس گنہگار مایوس کو بتا دو بخشش کے تصور سے بنا ہے جسم محمد بخشش کے اور گنہگاروں کے بارے میں اور بات ہے
عصیان کی معافی کا، عصیان کی معافی کا یہ آسان عمل ہے، عصیان کی معافی کا یہ آسان عمل ہے، تم جمع کرو شام و سحر اسم محمد، عصیان کی معافی کا یہ آسان عمل ہے، تم جمع کرو شام سے اسم محمد، اس میں آج کی بات میں نہیں کر رہا، آؤ چلتے ہیں عبد الرحمن جامی کے پاس، بولو کس کے پاس؟ ضرور چی بولو، آؤ ان کے پاس چلتے ہیں کہ ہمیں عشق مصطفیٰ کا سودا چاہیے، ہمیں عشق، انہوں نے کہا میں دیتا ہوں، میں پڑھیے، سید سرور محمد نور جان، سید سرور محمد نور جان، مہتر بہتر شفیع مجرمان، بہتر مہتر بہتر شفیع مجرمان، مہترین و بہترین انبیاء جز محمد در ارض و سما، اگر اس کو پڑھیں آپ نے، شہباز لامکان، ذرا پڑھو، شہباز لامکان جانے شہباز لامکان جانے رحمت للعالمین در شان میرے قابل صد احترام، وقت کم ہے، یہ فقیر آپ کا خادم، آپ کا نوکر، ایسے الفاظ نہیں کہ میں آپ لوگوں کا شکر ادا کر سکوں، مگر مہمان آپ میرے نہیں، مہمان اللہ اور اللہ کے محبوب کے ہو، میرے نہیں آپ، ان کے بلائے ہوئے ہو، ان کے مہمان ہو۔ تھوڑے سے خاموشی سے میری چند باتیں ہی پڑھیے، جس سے میں جنت سمیتا تھا، جس سے میں، وہ تو مدینہ المنورہ کی گلی نکلی، وہ تو گلی نکلی، جنتی اور جنت وہ نہیں، یہی ہے کہ جو لوگ سیدہ آمنہ کے لال پر جان بھی لائیں، مال بھی لائیں، وقت بھی لائیں، یہی جنت ہے، یہی۔ اب پروگرام ہے ہمارا میلاد النبی کا، کس کا؟ بولتے جائیں، میلاد النبی کا، جاگ رہے ہیں آپ نے؟ میلاد النبی، بہت میرے طبیعت اور دیکھیں آج کس کا پروگرام ہے؟ یہ بات
کسی عالم، کسی محدث، کسی مفکر، کسی سکالر کی نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ عزیز محترم دیکھیں، آدم صفی اللہ، آدم صفی اللہ جنت کے باہر آئے تو رب کو راضی کرتے رہے۔ کس کو؟ بولتے جائیں، کس کو؟ جناب نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے، نبوت کا کام کیا، رب کو راضی کرتے رہے۔ بولتے ہیں کس کو؟ پیغمبر دوسرے ابراہیم علیہ السلام آگ میں رہے، 40 دن رہے، آگ میں رہ کر رب کو راضی کرتے رہے۔ کس کو؟ اونچی بولتے جاؤ۔ پیغمبر ہیں موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر ہم کلام ہو کر رب کو راضی کر رہے ہیں۔ کس کو؟ راضی کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ تعمیر کر کے اپنے لخت جگر سے تعاون لے کر تعمیر میں رب کو راضی کر دیں۔ کس کو؟ کس کو راضی کر رہے ہیں؟ رب کو راضی کر رہے ہیں، اللہ کو۔ لیکن 1,00,000 کتنے؟ 23,999 نبیوں نے رب کو راضی کیا۔ کتنوں نے؟ مجھے بولو، شاباش، رب کو راضی کیا۔ لیکن 1.25 لاکھ نبی رب کو راضی کر رہے ہیں، 1.25 لاکھ نبیوں کا رب محمد کو راضی کر رہا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ سونے تو راضی ہو جا، جس طرح بھی راضی ہوتا ہے میں راضی کرتا ہوں، راضی تو ہو جا۔ 1.25 لاکھ نبی رب کو راضی کر رہے، رب مصطفیٰ کو راضی کر رہا ہے۔ خاموش، نعرہ نہ لائے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ بات سمجھی میری؟ آپ میرا عشق آپ نے تبدیل ہونا ہے۔ کیا ہونا ہے؟ رب کس کو راضی کر رہا ہے؟ آپ کس کو راضی کر رہے ہیں؟ مصطفیٰ۔ کس کو؟ مصطفیٰ۔ ہم بھی راضی مصطفیٰ کو کر رہے ہیں۔ مصطفیٰ ہم سے ہماری گناہوں کی وجہ سے اگر رب ناراض ہے تو مصطفیٰ ہمارے رب کو ہم سے راضی کراتے ہیں۔ یہ امید ہے۔ کیا ہے؟ آگے چلیں تھوڑا سا۔ 1.25 لاکھ نبیوں کا کتنا؟ 1.25 لاکھ کہ نور روح 1.25 لاکھ کو جمع کیا۔ کیا کیا؟ جمع کیا۔ کن کو؟ جی ان کی روح جمع کیا۔ ان کے سامنے اللہ نے ایک نور ظاہر کیا۔ میلاد کا پروگرام کس نے رکھا؟ رب نے رکھا۔ کس نے رکھا؟ 1.25 لاکھ نبیوں کی روح کو جمع کیا، ایک نور کو ظاہر کیا، نور کو ظاہر کیا۔ جبریل سے کہا کہ 1.25 لاکھ نبیوں کو کہہ دو کہ جس طرح شاگرد استاد کے سامنے بیٹھتا ہے تم سب نبی اس ادب کی طرح اس نور کے سامنے دوزانو ہو کر بیٹھ جاؤ۔ بات سمجھ میں آئی؟ دوزانو ہو کر بیٹھ جاؤ۔ جبریل نے کہا، پیغمبر نے پوچھا کیوں؟ اس نور سے تم فیض حاصل
حاصل کرو، اس نور سے فیض حاصل کرو. کیا حاصل کرو؟ فیض. نبیوں نے کہا جبریل یہ بتا یہ نور کون ہے جس سے ہمیں نبوت کا فیض مل رہا ہے؟ کس کا یہ نور کس کا ہے؟ جبریل نے کہا یہ اس نبی کا نور ہے، یہ وہ محمد کا نور ہے کہ جس کے لیے تمہیں نبوت عطا کی گئی ہے. یہ اس نبی کا، یہ اللہ کا لاڈلا ہے، اس کی میلاد وہ کرا رہا ہے. بیٹھ کے آدم علیہ السلام کہ ایک لڑکی اور ایک لڑکا ایک دن پیدا ہوتا تھا، تبدیلی کر کے نکاح کر دیتے تھے. وہی نور جب منتقل ہو رہا ہے تو جس دن ان کا بیٹا شیش علیہ السلام پیدا ہوئے تو رب نے شیش علیہ السلام کے ساتھ بہن نہیں پیدا کی کہ مصطفیٰ کو طرح پیدا کر. ہر بیٹے کے ساتھ بہن پیدا ہوئی ہے مگر شیش علیہ السلام کے ساتھ بہن پیدا نہیں ہوئی کہ ان کے چہرے میں نور مصطفیٰ تھا. آدم صفی اللہ کو جو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا وہ سجدہ حقیقت میں آدم صفی اللہ کو سجدہ نہیں تھا، وہ سجدہ حقیقت میں نور مصطفیٰ کو تھا. وہ سجدہ نور، بات کو سمجھے جائے، وہ سجدہ حقیقت میں نور، وہ نور مصطفیٰ کو سجدہ تھا. وہ نور. میرے محترم دوستو، میری ماں و بہنوں، حقیقت میں بات یہ ہے، غور کی بات یہ ہے، آپ کے گھر میں کوئی عورت بیمار ہو، یہ اسپتال کی دائی آتی، اس وقت درد ذہن کے وقت یہ عورتیں آ جاتی ہیں. مگر نور مصطفیٰ نبی جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو رب رضوان جنت کو اعلان کراتے ہیں جبریل سے کہ رضوان جنت کو کہہ دو کہ وہ میرا نبی دنیا میں آ رہا ہے، اس کی داعیہ اماں حوا بی بی مریم پہنچاؤ کہ اس کا کسی کا انتظام اسپتال کرتی ہے. مصطفیٰ کی میلاد کا انتظام اللہ خود کر رہا ہے. اللہ کہ یہ چیزیں لے کر جاؤ، یہ چیزیں لے کر جاؤ، یہ چیزیں لے کر جاؤ، یہ چیزیں لے کر جاؤ. نبی کی میلاد، نبی کی میلاد کے لیے پوری کائنات منتظر تھی. چاند سورج منتظر تھے، ترانی سب منتظر تھے. جب وہی نور، وہی نور جب بی بی آمنہ کے پیٹ پاک میں آیا، وہ نور آیا، وہ پہنچ آیا. تو بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ میری چال ہی تبدیل ہو گئی. میری کیا؟ میری چال کہ میں ایک قدم رکھتی تھی تو ہزاروں میل زمین سکڑ کر میرے پاؤں میں آ جاتی تھی. میری چال تبدیل ہو گئی. میں ایسے نگاہ اٹھاتی ایسے تو مشرق تو مغرب، شمال تو جنوب تک، عرش برین تک کائنات مجھے سرسوں کے دانے کی طرح نظر آتی. ایسے میری چال ہی دیکھتی میں تھی. طاقت مصطفیٰ کے نور کا، طاقت مصطفیٰ کے نور کا. چال کیا ہو گئی؟ چال عزیز محترم، چال تبدیل ہوگی. اب بات کو غور سے سنو، بات کو میں غور سے سنو.
کہ اللہ نے جب مولانا صاحب نے جس طرح بات کی ہے جابر کی روایت سے کہ رب نے جب نبی کو نور سے پیدا کیا، کیا کیا؟ تو اس نور کے 4 حصے کر دیے۔ کتنے حصے؟ ایک سے تو نبی پیدا ہوا، اس نور سے قلم بھی بنی نبی کے نور سے، نبی کا نور ادھر سے آیا، اس سے نور لے کر نبی کے نور سے سوال کر کے، نبی کے نور سے حصہ لے کر 4 حصے بنے۔ ایک حصے سے قلم، دوسرے سے، تیسرے سے، چوتھے سے کتنے بنی؟ نبی کے نور سے، نبی کے یہ کتنی چیزیں بنی؟ نبی کے نور سے۔ اب دیکھیں قلم بنی، لوہے قلم سے کہتے ہیں، قلم بنی۔ اب نبی کے نور سے یہ 4 چیزیں بنی، تو جس نور سے یہ چیزیں نکلی ہیں منبع نور سے، تو اس نبی کو قلم کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے، کرسی کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے، عرش کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے، اس کو تو اندازہ ہے، اس کو کیا ہے؟ اس کو، مگر یہاں تھوڑی سی خبریں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ کس کے پاس؟ عشق دیکھیں، پیغمبر ہوگا، کیا ہوگا؟ آپ کیا ہیں، میں کیا ہوں؟ سائل نے سوال کیا، سائل نے، جبریل نے سوال کیا کہ یا موسیٰ، کیا کہا؟ آپ نبی آخر الزمان کو ایک بار کہہ دیتے 45 نمازیں معاف کرا دو، بار بار کیوں موڑتے تھے؟ بار بار کیوں موڑتے تھے؟ تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے کہا کہ میرا تو یہ خیال تھا اگر میں نبی کی نبوت کے نور سے خوفزدہ نہ ہوتا تو میں ایک نماز معاف کراتا۔ کتنی؟ پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہ میں نے جب اللہ سے نور دیکھنے کا مطالبہ کیا طور پر تو میں بے ہوش ہو کر گرا اور مجھے نور عطا نہیں کیا گیا، اور محمد عربی نے نور نہیں مانگا، نور ان کو نور عطا کیا گیا، دکھایا گیا۔ تو میری یہ خواہش تھی کہ نبی بار بار رب کا دیدار کرتے رہے، میں بار بار مصطفیٰ کا دیدار کرتا رہا، میں بار بار مصطفیٰ کا۔ دیکھو علماء کرام کا جمع اخیر ہے، میں اس میں اپنی اصلاح کے لیے بات کرتا ہوں، اپنی اصلاح کے لیے۔ کس کے لیے؟ میں کسی کی نہیں، اپنی اصلاح کے لیے بات کرتا ہوں۔ عزیز محترم میرے بھائیوں، بزرگوں، ماں بہنوں، نبی معراج پر نکلتے ہی نبی جبریل سے کہتے ہیں وہ دیکھو میرا بھائی موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہا ہے، وہ دیکھو میرا بھائی نماز پڑھ رہا ہے۔ مسجد اقصیٰ میں پہنچتے ہی تو جبریل فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ موسیٰ کلیم اللہ مصطفیٰ کیجیے، ادھر نماز پڑھ رہا ہے، ادھر سے پرواز کر کے عرش عظیم کی طرف جا رہے ہیں، تو چوتھے آسمان پر ادھر کھڑے ہیں، چوتھے آسمان پر۔ اب نبی تو براق پر گئے تو موسیٰ کلیم اللہ کس پر گئے؟ موسیٰ ثابت یہ ہوا کہ کسی نبی کو کسی کی سواری کی محتاجگی نہیں ہے، اور نبی کو جو براق ملی ہے وہ ان کی ضرورت نہیں تھی، ان کا اعزاز تھا، ان
کا کیا تھا؟ ان کا کیا تھا؟ یہ اعزاز تھا. ورنہ اگر یہ بات بھی آتی ہے کہ سدرۃ المنتہا تک سدرۃ البراق ہے، تو اگر نہ جبریل ہے نہ براق ہے، اگر خود برہان کس طاقت سے جاتے ہیں؟ اپنی طاقت سے جاتے ہیں. پرواز شروع ہے. کیا ہے؟ پرواز شروع ہے. میرے بزرگ سمجھ میں آئی بات؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کا اندازہ یہ کسی کو نہیں ہے. میں کہہ دو یا رسول اللہ، اور کہہ دو یا رسول اللہ. میں عرض کرنا چاہتا ہوں، دھوکے میں نہ رہنا. دھوکے میں 52 سال کی عرصے میں کتنا معراج ہوا ہے؟ کتنے عرصے میں؟ 52 تو 63 میں وفات پا گئی. 11 سال حضور نے نمازیں پڑھی ہیں. کتنی؟ اب یہ پوچھو کہ 52 سال کیا کیا؟ 52 سال کیا کیا؟ صحابہ کیا کرتے رہے؟ تو یہ کہا کہ 52 سال تک ہم مصطفیٰ کریم کی زلفوں کے قیدی اور چہرے کا دیدار کرتے رہے. زلفوں کے قیدی، زلفوں کے اور چہرے کا دیدار کرتے رہے. اور زلفوں کے قیدی کیا؟ نبی کی محبت تمام عبادت کا مقصد ہے. کیا ہے؟ بعض مولوی صاحبان دیکھیں دیکھو غور سے، اتنی موٹی چوڑی فارمی کی، کس کی؟ اتنی. ایک دیسی مرغی، دو ان دونوں مرغی ہیں. کیا ہے؟ لیکن دونوں کا پتہ ذائقے میں لگتا ہے کہ دیسی کون سی ہے اور فارمی کون سی ہے. دیسی کون سی ہے؟ مولانا دیسی مرغی اور فارمی میں فرق کرو. دیسی مرغی میں اور فارمی میں فرق کرو. یہ بات کہ 4 رکعت نماز پڑھی، حبل رسول تک پہنچ کر ہم نے دروشی پڑھ لیا، سیدہ صاحبہ واجب ہو کیا. ہم نے جرم کیا، ہم نے تو درود پڑھا. سیدہ صاحب واجب کیوں ہوا؟ دیکھو جی چائلڈ رہی ہے. مولانا تو دیسی مرغی کی طرح 30 سال آ کر پڑھ کہ تجھے مصطفیٰ کریم کی اندر کی طاقت کا اندازہ ہو جائے. بات یہ نہیں، بات یہ ہے مولانا فقہ پڑھ. بات یہ ہے فقہ پڑھ کہ نبی نے کہا اے نعمان بن ثابت، میرے درود پر سیدہ صاحبہ واجب کر دیا، یہ جرم ہے. نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا یا رسول اللہ، میں نے درود پڑھنے پر سیدہ صاحبہ واجب نہیں کیا، یہ بھول کر جو آپ کا نام لیا، میں نے بھولنے پر سیدہ صاحبہ واجب کا فتویٰ لگایا ہے. کیا آپ کا نام بھول کر کیوں لیا ہے؟ آپ کا نام بھول کر کیوں لیا ہے؟ فتویٰ میں نے اس بات پر دیا ہے. فتویٰ نبی کیا؟ نبی بولو، نبی یا نبی یا نبی کیا ہے؟ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک لمحے میں حضور اپنی امہات المومنین کے گھروں میں باری باری جایا کرتے تھے. باری باری، ورنہ ایسے لمحے بھی آئے کہ اسی لمحے میں نبی
13 بیویوں کے پاس پائے جاتے تھے. اندازہ نہیں تھا. بولو کس طرح؟ دماغ میں بات ڈالا. امام شرف الدین بوصیری قصیدہ بردہ شریف جب لکھا کسی سے ظاہر نہیں کیا, کسی سے دل میں پڑا. نبی روزہ پاک کے اندر ہے. امام شرف الدین بوصیری دنیا کے اوپر ہے, فالج کی مریض ہے, اپنے گھر میں ہے, اپنے کمرے میں ہے, باہر بھی نہیں ہے. قصیدہ بردہ شریف دیکھتے ہیں اور دل میں یہ خیال سوچا ہے, کسی سے کہا بھی دل میں سوچا ہے کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا اس قصیدہ بردہ شریف کی برکت سے تو میں یہ قصیدہ نبی کے روزے پر جا کر پڑھوں گا. کہاں سوچا ہے؟ اور پھر بولو میرے بزرگوں کیا کہا ہے؟ دل میں. کیا ہے؟ کس میں ہے؟ دل میں سوچا یہ میں قصیدہ نبی کے روزے پہ پڑھوں گا, میں نبی کے روزے پہ پڑھ کر بیٹھ جاؤں گا, میں نبی سے جھگڑا کروں گا, میں نبی سے پیار کروں گا, میں کہوں گا یا رسول اللہ میں مفلوج ہوں, میں فالج کا مریض ہوں, میں اٹھ نہیں سکتا, میں بڑا پریشان ہوں, میرا نبی اپنا ہاتھ مبارک باہر نکالیں گے, میں بوسہ دے کر ایسے پکڑ لوں گا, حضور کرم فرمائیں گے. دل میں سوچا, دل میں. نبی کہاں ہے؟ شرف الدین رات کو خواب میں حضور تشریف لے آتے. دل کی بات سمجھ گئے اور مرے اوپر آؤ اتنا کہو اور ایک گل بدلا کے کرو, مرے اوپر آؤ گل کے کرو, گل کے کرو, کچھ بولو نا شاہ صاحب, گل بدلا کے کرو کہ منافقن کا درود اللہ دا نبی روزے ہوتا ہے بھی نہیں سنتا اور محمد دل میں سوچو تو نبی پہنچ جاتا ہے. منافق اتھا پڑا ہے, کتھا نہیں سنتے, خفائیں تو غلام دل بھی سوچتا ہے تو نبی خواب پہنچا لگا. امام شرف الدین فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں اٹھ نہیں سکتا, میں استقبال نہیں کر سکتا. اللہ کے رسول نے کہا چھوڑے باتوں کو, آپ جسم میرے سامنے کرو. حضور خواب میں ہاتھ پھیرتے ہی سب اٹھے. امام شرف الدین بوصیری ٹھیک ٹھاک کیا ہے؟ ٹھیک ٹھاک. دل میں سوچا ہماری بات بھی کرو نا. میں نے کیا کہا ہے؟ ہماری بات بھی کرو نا. لوگوں کی بات کرتے ہماری بات بھی کہیں کرو نا. ہماری بات بھی دل میں سوچا. کس میں؟ فیصلہ یہاں ہے, فیصلہ آؤ چلتے ہی آؤ مجھے بولو. اس تمہیں حنانہ کے پاس چلے جاتے ہیں. آؤ درخت ہے, ستون ہے بھی خشک ہے, ستون ہے اور ہے بھی جی کیا ہے؟ ستون ہے اور ہے بھی. خالی نبی نے ایسے ٹیک لگایا, خالی کیا گیا تھا؟ ٹیک لگایا تھا ایسے. حضور نے اس کا ساتھ چھوڑ کر ممبر پر بیٹھ گیا, ستون رونے لگ گیا. اللہ کی شان کے لیے یہی بات کافی ہے, اللہ کی کہ جس نے اتنے زبانیں پیدا کی, اتنی, اور نبی کی شان کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ ساری زبانیں جانتے ہیں, ساری جانتے ہیں. پیغمبر ہوتا ہی وہ ہے جو مجبور ہے جی, پیغمبر ہوتا ہی. دیکھیں ایسے دیکھیں آپ,
ایسے ادھر نظر آتا ہے مجھے بولو ایسے دیکھا مجبوری ہے نا تو پیغمبر بھی اس طرح مجبور ہوتا ہے اسے پیغمبر کون کہتا ہے اسے پیغمبر بھی کہتا کون ہے پیغمبر تو اس سے کہا جاتا ہے کہ جو دائیں دیکھا ہے اسی طرح بائیں بھی نظر آئے جو آج دیکھا ہے اس طرح آنے والا وقت بھی نظر آئے گزرا وقت بھی نظر آئے پیغمبر تو کہتے ہی اس کو ہے تمہارا پیغمبر کون ہے جو ادھر دیکھتا ہے جو نبی نے کیا کہا صحابی سے کہ نماز ٹھیک نہیں پڑھی آپ نے کہا یا رسول اللہ آپ میں تو پیچھے تھا کہا میں جیسا کہ دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھتا ہوں میں جیسا کہ دیکھتا ہوں میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں نبی تو ہوتا ہی وہ ہے دیکھیں نبی پر مہر بھی نہیں ہے نبی پر مہر بھی نہیں ہے نبی پر مہر بھی نہیں ہے نبیوں کا مقام بہت عرفہ اور اپنا وقت مت ضائع کریں اپنا ٹائم سنو اپنا ٹائم مت ضائع کریں ہم آپ کو صرف آواز دیتے ہیں کیونکہ ہر جگہ کم ہونے کی وجہ سے میں معذرت چاہتا ہوں اسی میں دوسرا پروگرام فتح جنگ میں رکھا ہے کیونکہ ہم انتظام نہیں کر سکتے تھے عزیز محترم دماغ کو صاف رکھو ایک بات میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ دعا واقعی نہیں کرنی چاہیے یہ بات دعا کوئی مر جائے تو دعا بالکل نہیں کرنی چاہیے یہ بات درست ہے کیوں بولو نا اور بولو نا میرے بھائی میں نے کیا کہا دعا جس قیدی کو سے لوگ تنگ ہو جس قیدی سے اس کی ضمانت کراتے اس کی ضمانت کراتے ہیں کیوں آپ کہتے ہیں ڈیسپی صاحب اس کو باہر نہ نکالو ورنہ ہماری زندگی کو پریشان کریں گے یہ اس پر اور دفعے لگاؤ چھپ کر اب دعا کیا چیز آپ نے دعا کی آپ نے کیا کی ماں اور باپ کی قبر پر ماں اور مگر امام اعظم کی تحریر کے مطابق کس کے مطابق کہ ماں ہے تو قدموں کی طرف کھڑ باپ ہے تو سر کے سامنے کھڑا ہو جا اللہ مٹی کا بھی یہ ادب ہے مٹی کا بھی ماں ہے تو باپ ہے تو دعا نہیں کرنی چاہیے کہ دعا بیٹا کرے گا تو شہنشاہ مدینہ کہہ دو شہنشاہ کہہ دو المدینہ اس نے کہا کہ بیٹے کے 80 سال کے صغیر اور کبیرے گناہ معاف ہو جائیں گے یہ جرم نہیں ہے وہ خدا کے انصاف کی بات کرو یہ جرم نہیں ہے مشکات شریف اٹھا کر دیکھو یہ جرم نہیں ہے کہ تم ماں باپ کی قبر پہ دعا کرو تو تمہارے 80 سال کے گناہ معاف ہوں تو یہ چاہتے کہ ہمارے ماں باپ گناہ عذاب جنت سے نکلیں ہی نہ ہمارے گناہ معاف ہو ہی نہ اس کا ہم کیا کر سکتے ہیں اس کا ہم تو وہ بات کریں گے جو شہنشاہ مدینہ نے کی ہے پھر صاف بات کر دی دعا کرنے والا نیک ہے تو اس کی دعا سے صاحب قبر کی مغفرت ہو جائے گی دعا کرنے والا بولو دعا کرنے والا تو صاحب اور صاحب قبر ولی اللہ ہے دعا کرنے والا گنہگار ہے تو صاحب قبر کی وجہ سے دعا کرنے والے کی مغفرت ہو جائے گی یہ جرم نہیں ہے وہ اتنا بڑا جرم اتنا بڑا جرم اور تاریخ اٹھا کر دیکھو اعتراض کرنے والا تمہاری بھی
تمہاری بھی ایک آدم صفی اللہ سے اعتراض قابل نے کیا، عابیل نے نہیں کیا. عابیل نے نوح نبی اللہ سے اعتراض کنعان نے کیا ہے، دوسرے بیٹے نے نہیں کیا. ابراہیم خلیل اللہ سے اعتراض نمرود نے کیا ہے، ایمان والوں نے نہیں کیا. موسیٰ کلیم اللہ پر اعتراض فرعون نے حمان نے کیا ہے، ایمان والوں نے نہیں کیا. نبی محمد سے اعتراض ابو جہل نے کیا، صدیق عمر عثمان ولی نے نہیں کیا. اب ہم تمہیں سے کہیں کہ بھائی حضور نے کیوں اعتراض کیا؟ بھائی وہ بھی تو ایک لسٹ ہے، وہ بھی تو ایک لسٹ ہے. موسیٰ کلیم اللہ، موسیٰ علیہ السلام دریائے دجلہ پر وضو کر رہے ہیں، مسواک دیا وضو کر رہے ہیں، دھواں بچھو دریا میں روک رہا ہے، ایسے اس پیچھے آتی بچھو نے ایسے کیا کہ مالک زبان کھول. مالک بچھو نے کہا زبان کھول دی. مالک نے بچھو نے کہا موسیٰ کلیم اللہ آپ پیغمبر تھے، میں دریا میں رو رہا ہوں، میرے بچے بھوکے مر رہے ہیں، مجھے باہر نکالے. موسیٰ صاحب نے ہاتھ مارا، پکڑا، باہر نکال دیا، پھینکتے پھینکتے ڈنگ مار دیا، پیغمبر کو ڈنگ مارا. موسیٰ صاحب نے کہا کہ اس ڈر سے تو میں پیر ہی نہیں نکال پا، یہ آپ نے غلطی کی ہے. بچھو نے کہا نہیں پیغمبر، دلائل نہیں، غلطی آپ نے کی ہے، میں نے نہیں کی. موسیٰ صاحب نے کہا میں نے کون سی غلطی کی؟ تجھے باہر نکالا یہ غلطی کی ہے؟ کہا نہیں، تو نے نیکی کی ہے میرے کہنے پر، اور میں نے ڈنگ مارا ہے تیرے کہنے کے بغیر. تو نبی تھا، تجھے میرے کہنے کے بغیر نیکی کرنی تھی، جیسا کہ میں نے ڈنگ مارا ہے بغیر کہنے کے. بات نہیں سمجھے میرے خیال میں؟ نہیں سمجھے بھائی. جو اندھے تھے وہ سامنے جبریل کو دیکھتے تھے، نبی کے معجزات دیکھ رہے تھے، لیکن عقل نہیں تھا. یہ آپ لوگ جو ہے نا، آپ پر اللہ کی نبی کی نظر ہے، وہ نہ ہو تو ہم پاگل تو نہیں ہیں. ہمارے لیے یہی بڑی نجات ہے کہ ہمارا سب کچھ میرے آقا کا ہے. ہمارا سب کچھ میلاد مصطفیٰ یہ تم مناؤ. اب یہ بات میلاد مصطفیٰ کی کس کی ہوئی؟ میلاد. پھر جس وقت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور ان کے پیٹ میں ہے، حضور ان کے پیٹ میں ہے، تو بیوہ ہوئی. باہر کی تو عبد المطلب نے کہا کہ تیرے کپڑوں سے خوشبو آتی ہے، تو بیوہ ہے، تو عرب کے دستور کو توڑنا چاہتی ہے. تو آمنہ نے کہا کہ خوشبو میری نہیں، میرے پیٹ کو دیکھ کہ خوشبو اندر سے آتی ہے. خوشبو. یہ بات میرے دوستوں کس کی ہوگی؟ نبی کی میلاد کی. کس کی؟ اب تھوڑا سا ہم دوسرے موضوع پہ چلتے ہیں. یہ کس کی؟ نبی کی میلاد کی بات ہوئی. کس کی ہوئی؟ آگے چلے میرے محترم دوستوں. جس شخص کی مٹی، جس شخص کی جہاں سے اٹھائی جاتی ہے، جہاں سے اس کی قبر پھر وہاں ہی ہوتی ہے. اس کی قبر، اس کی رب نے جبریل سے کہا کہ فرشتوں کی ایک فوج میں جا، فرشتوں کی فوج لے کر جا، اور میرے محبوب کی اب دنیا میں ظہور کا وقت آ رہا ہے، تو اس کے لیے مٹی لا. اس کے لیے جبریل سے کہا مٹی لا، ان کے ظہور کا وقت آ رہا ہے. یہ کہنے کا مولا کہاں سے لاؤ، مٹی کدھر سے لاؤ؟ تو آواز آئی کہ مدینہ المنورہ
چوکھٹ سے مٹی اٹھا کر لا. آج نبی کا روزہ پھر ادھری ہے. واہ اماں قربان جائے تیری شان پر کہ نبیوں کی سلطان کی مٹی تیری چوکھٹ سے اٹھائی جائے اور پوری دنیا میں وہاں آرام گاہ ہو اور تیرے والد محترم ابو بکر صدیق کی مٹی بھی وہاں سے اٹھائی جائے, فاروق اعظم کی مٹی بھی وہاں سے اٹھائی جائے. اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہوگی. مگر جو عقل کے اندھے ہیں, نبی کے گستاخ ہیں, جاہل مطلق ہیں, مرزائیتوں کے پرش پانے والے ہیں, وہ کہتے ہیں عورت نہیں بدل سکتی. اور جنید شمشید ملعون اگر تو نے مثال دینی تھی, جنید شمشید ملعون تو مثال اپنی ماں کی دیتا, تو مثال اپنی بیٹی کی دیتا, تو مثال اپنی بیوی کی دیتا, تو مثال اپنی ماں کی دیتا, تو مثال ام المومنین کی نہیں دیتا ہے کہ جن کی چوکھٹ سے مٹی نبی کی اٹھائی جا رہی ہے. اور تو کہتا ہے وہ عورت نہیں بدلی کہ جس کی شان میں سورت نور نازل ہوتی ہے, عیسیٰ روح اللہ کی بات آتی ہے, تو فیصلہ بیوی مریم پر نام رکھتا ہے تو فیصلہ عیسیٰ روح اللہ کرتے ہیں. حضرت یوسف پر نام رکھتا ہے تو فیصلہ بچے کرتے ہیں. اما ام المومنین اما عائشہ صدیقہ کی شان کا الزام لگتا ہے تو فیصلہ رب کعبہ کرتا ہے. فیصلہ رب کعبہ کرتا ہے تو کہتا نہیں بدلی نہیں, ویسے سورت نور نازل ہو گئی. ہم تو یہی رونا روتے ہیں کہ تم علماء کی قدموں میں بیٹھو, تم وقت لگاؤ کہ تمہیں دین کی بات سمجھ میں آ جائے. یہ قسمت کی بات ہوتی ہے دوستو. بات کس کی ہوتی ہے؟ اما حاشا قربان جائیں تیرے, ہم تو تیرے در کے خاک درود ہیں. ڈر ایک بات سے لگتا ہے کر روزے محشر یہ معافی نہیں ہے, یہ فیصلہ چلا گیا ہے بیوی ام المومنین اما عائشہ صدیقہ کے کورٹ میں چلا گیا ہے. یہ فیصلہ قیامت کے دن ہوگا. اب دیکھا جائے گا تو ام المومنین کے غلاموں کا کیا مقام ہوگا, تو ان کے گستاخوں کا کیا مقام ہوگا. یہ فیصلہ تو وہاں کی کورٹ میں جائے گا, پتہ چلے گا. آج تو نہیں پتہ چل سکتا. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, یا رسول اللہ کہنے والوں, میرے آقا کی میلاد مصطفیٰ منانے والوں, دور دراز سے میری ماں بہنوں چل کر آنے والوں, یہ تم نہیں آئے, یہ تم پر میرے رب کی رحمت ہے, میرے رب کا فضل ہے, میرے رب کا کرم ہے, میرے رب کی مہربانی ہے. ورنہ ہم اس قابل کہاں تھے, ہم کر کیا سکتے تھے. حضرت محترم, یہ جو میں چند باتیں کی, اللہ اکبر. آپ کھانا کھاتے ہو, مولانا صاحب کھانے میں آپ سلاد بھی استعمال کرتے ہیں. سلاد سمجھتے ہیں آپ, سنت طریقہ ہے. کھاتے نا, چٹنی, پیاز, ٹماٹر, مرچ, روٹ, دال, مرچ, کافی چیزیں نا کہ نہیں ہے. روٹی مگر اتنا کھا کر اتنا یہ کام پھر نہیں کرتا. یہ بولو نا جی صاحب. آؤ ہم ایک شخص کے پاس چلتے ہیں. ہم انسان ہیں, کوئی کہتا میں ایم اے ہوں, کوئی کہتا میں LLB ہوں, کوئی کہتا میرا انجینئر ہے, میرے پاس ڈگریاں ہیں, میں عالم ہوں, میں بزرگ ہوں, میں فقیر ہوں, میرا بڑا مرتبہ ہے, بڑا مقام. ہم لوگ کہتے ہیں, کہتے کہ نہیں کہتے. آؤ چلتے ہیں کہ ایک اونٹ پہ ظلم ہو رہا تھا. کس پر؟ وہ دوڑتا ہوا نبی کے پاس آیا. مالک نے کہا یا رسول اللہ, دوستوں نے کہا کہ اونٹ پاگل ہے, چلا ہے, آپ کو نقصان دے گا. حضور فرمایا نہیں, آنے دو. کان میں بات کی,
حضور نے فرمایا کہ یہ اونٹ کہتا ہے کہ میرا مالک کام زیادہ لیتا ہے، چارہ کم دیتا ہے. چارہ بات کو سمجھتی، اونٹ کو بھی پتا ہے. کس کو؟ بولو جی، میری بات کو سمجھو. میں نے کیا کہا کہ مجھے آمنہ کے لال کی عدالت میں انصاف ملے گا. آپ دلائل نہیں پوچھتے نہیں، آپ تم دلائل دیتے نہیں. مولانا ہمیں کیا ضرورت دلائل دینے کی؟ مانے نہ مانے ہم تو کسی کو دلائل دیتے. اونٹ کو بھی پتا ہے کہ مجھے آمنہ کے لال کی سپریم کورٹ میں انصاف مل سکتا ہے. تو تم پڑھے لکھے لوگ تم کہتے ہو کچھ نہیں ہے، کہتے ہو کچھ نہیں ہے، دلیلیں دو. پھر دلیلیں بھی گئی ہے. پھر رب نے کہا ہے میرے محبوب کہ اونٹ سمجھ کیا انسان نہ سمجھے. پھر کہا کہ ان کے لیے دلیلیں میرے پاس ہیں. اللہ نے کیا کہا دلیلیں؟ میں نے 2 پولیس والے رکھے ہیں قبر میں، آنکھیں نہیں ہیں دیکھ کر کورس مارے، کان نہیں ہے کہ میت کی فریاد سنیں، ان کی زبان نہیں ہے کہ کوئی گفتگو کرے. دلیلوں کے لیے رکھی ہوئے آدمی ہیں. ہم دلیلوں کے بغیر کہتے ہیں کہ جس نے ایک بار کہا یا رسول اللہ 10 لاکھ اولیاء کی قوت اس کو اللہ عطا کرے گا. یہ گپ نہیں ہے، یہ مزاج نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اب درود شفا پڑھیں. درود شفا آخری بات کیا پڑھیں؟ اب درود شریف کے بارے میں بات کرتا ہوں، صرف درود شریف کے بارے میں. جاگرے آپ نے کہہ دو یا رسول اللہ، اور کہہ دو یا رسول اللہ. یہ درود شریف آخری بات. درود شریف رب کہ پیارے حبیب نے جبریل امین سے پوچھا طاقت پتا؟ فرمانے لگے یا رسول اللہ اگر مجھے رب یہ حکم دے کہ زمین اسمان تول کر بتا، میں لمحے میں تول سکتا ہوں. لمحے میں. اگر مجھے رب یہ کہہ دے اسمان کے تارے گن کر بتا سکتا ہوں. لمحے میں. مجھے رب یہ کہہ دے جنتی اور جنمیوں کے نام بتا، میں بتا سکتا ہوں. لمحے. کس میں؟ مجھے رب یہ کہہ دے بارش کی جو بارش ہوتی ہے نا وہ قطرے گن کر بتا، لمحے میں بتا سکتا ہوں. فرمایا بڑی طاقت ہے. فرمایا جبریل کوئی ایسی بات بھی ہے جس کی طاقت تیرے پاس نہ ہو؟ ایک واحد ایک واحد ایک واحد. کہو کیا؟ کہ تیرے عشق اور محبت پہ بغض نہ ہو، نہ ذہنی بغض ہو، نہ خونی بغض ہو، نہ جسمی بغض ہو، نہ خوراکی بغض ہو. یہ بغضوں میں فرق ہوتا ہے نا. بغضوں میں کیا ہوتا ہے؟ فرق ہوتا ہے نا. بغض نہ ہو تیری عشق اور محبت میں. جو شخص ایک بار تیرے پر درود پاک پڑھے اس پر ایک بار تو اس پر جتنی رب کی رحمتیں برستی ہیں میں 1000 سال بھی گنتا رہوں تو نہیں گن سکتا. میں نہیں گن سکتا اگر 1000 بار بھی. لیکن بغض کیا نہ ہو، بغض نفاق. دیکھو یہ بغض بڑی گندی بیماری ہے. یہ بڑی کہتے ہیں کہ یہ زمزم کا جو تو پانی پیتے ہو اسی کھڑے ہو کر پیتے ہو کہ زمین کے نیچے ایک پتھر ہے اور پتھر کے اوپر لفظ محمد ہے اور محمد کے ایک سوراخ کے اندر سے زمزم کا پانی نکلتا ہے. یہ اندر سے نکلتا ہے یہ پانی. اسی کھڑے ہو کر پینا چاہیے. یہ بات میں نے آپ سے کی. اب میرے عزیز دوستو تم جہاں بھی دیکھو نماز یہ معمولی بات نہیں ہے. مجھے بڑا دکھ ہوا یہ زندگی ہماری امانت ہے. یہ زندگی ہماری ایک صحابی ہے دان ایک نہیں ہے.
آنکھوں میں لو نہیں ہے، سر کے بال سفید ہے، راستے میں کتا ادھر گزر رہا ہے. دوست نے پوچھا عمر کتنی ہے؟ نبی کے صحابی نے کہا میری عمر ہے 30 دن 1 ماہ. 30 دن کا معنی میری عمر ہے. وہ ہنسنے لگے کہ دان ایک نہیں ہے، دو نہیں ہے، سر چٹا ہے، کتا ہو رہا ہے، تو 150 سال کہتا ہے 1 ماہ. صحابی نے کہا میرے میاں میں نے 1 ماہ جو نبی کی محفل میں گزارا ہے میری زندگی وہ ہوئی ہے، باقی زندگی نہیں ہے، باقی زندگی نہیں ہے. یہ جو آپ میلاد مصطفیٰ کرتے ہیں یہ مینا ہمارے زندگی کا قیمتی لمحہ، یہی مینا ہے اور یہ ہماری مغفرت اور بخشش کا ذریعہ ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تم ہر شخص کی بات نہ سنو. آلِ قبلہ یزید بھی تھا، آلِ قبلہ ابی بن خلف بھی تھا، آلِ قبلہ مرزا قادیانی بھی تھا، آلِ قبلہ مسلمہ قذاب بھی تھا، نمازیں وہ بھی پڑھتا تھا لیکن دل سے بغض رسول تھا. دل سے یہ بغض رسول جو ہے میں کہتا ہوں سب سے پہلی قبلہ تم نبی کی غلامی کا قبلہ پیدا کرو، پھر اس قبلے کی طرف نماز پڑھو. صحابی سے پوچھا نبی نے کہ میں مسجد اقصی کی طرف نماز پڑھتا تھا، میں ادھر بدلا تم ادھر بدل کے پوچھا نہیں ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمارا قبلہ نہ مسجد اقصی ہے، ہمارا قبلہ نہ بیت الحرم ہے، ہمارا قبلہ آمنہ کے لال تیرا چہرہ انور ہے. جدرا پھرے ہم پھر گئے، جدرا پھرے ہم پھر گئے. عزیزو یہ بات ہے. اس لیے انشاءاللہ آج آپ نے بڑی کوشش کی. دیکھیں میں اکثر یہ بات کہتا ہوں ہمارے ملک میں یہ بڑے لوگ ہیں آ جائیں، میں سے یہ بات کہا ہے یہ مقدر کی بات ہے. کس کی ہے؟ یہ ملک ممتاز قادری، ملک غازی اسلام، غازی یہ کسی پیر کا بیٹا نہیں ہے، کسی مولوی کا بیٹا نہیں ہے، یہ اینٹیں سیمنٹ گارے کا مستری کا بیٹا ہے. کس کا بیٹا؟ 600 روپے دیہات پر کام کرنے والے کا بیٹا ہے، پولیس میں ہے. لیکن نبی کی نبوت میں مقام ممتاز قادری یہ پولیس والا نہیں بنا، سنہرے حروفوں سے لکھا جائے گا اور وہ بھی پیش ہوگا کہ کیوں گرفتار ہوا ہے. یا رسول اللہ تیری عشق ہے. اور جب جنید جرشید بھی پیش ہوگا تو کیوں گرفتار ہوا ہے؟ تو آواز آئے گی کہ ام المومنین کا یہ مجرم ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی معافی مانگی دی تو کھاتا ادھر ادھر ہو جلتا ہے، معافی مانگی دی تو کھاتا ادھر فقہ پڑھو، فقہ کا علم حاصل کرو. ایک آدمی اپنی بیوی سے کہے کہ تیری میرے ساتھ اتنی پیار ہے جس طرح میری ماں، تو معافی مانگنے سے تو کام نہیں بنے گا، اس کو تو مطلب ہے کچھ اس کی دیت دینی پڑے گی، کچھ فدیہ دینا پڑے گا. وہ کہ میں نے معافی مانگ لی تو علماء کہیں گے نا میاں یہاں تو نے قسم اٹھائی ہے، یہاں تجھ پہ کچھ جرمانہ لگے گا. ایک بیوی ہے 60 سال سے رہ رہی ہے آپ کے پاس. کتنے سال؟ بچے بھی ہیں، پوتے بھی ہیں. 3 سیکنڈ کتنے غصہ آیا طلاق ہوگی، 3 سیکنڈوں میں 3 طلاقیں ہوگی. کتنی؟ تو کہو بھائی 60 سال کی رفاقت 3 سیکنڈوں میں ختم. بھائی سیکنڈ 3 تھے لگی یہ 10 قوت والے، 60 سالہ کھاتا خراب ہو گیا. یہ ام المومنین کی شان میں یا نبی کی صحابہ کرام کی شان میں جس صحابی نے 1 منٹ ایمان کی حالت میں نبی کا دیدار کیا ہے، دنیا ما فی ہاتھ سے وہ بہتر ہے.
ان کے گستاخوں کی معافی کسی قانون میں نہیں، کسی آئین میں نہیں، کسی شریعت میں نہیں، کسی لا میں نہیں۔ آئی سمجھ کے نہیں؟ اس لیے میرے دوستوں، اپنا ایمان بچانے کی آپ کوشش